بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی شادی شدہ زندگی سے بہت ہی خوش تھی۔ میرا شوہر بھی بہت اچھا تھا، ہر طرح سے میرا خیال رکھتے تھے، مگر میرے شوہر میں ایک عادت بہت بڑا مسئلہ تھی۔ وہ اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پر شک کرتے، جو کہ کسی بھی عورت کے لیے بہت ہی شرمندگی کی بات ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے کردار پہ شک کرے۔ ابراہیم کے معاملے میں بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ ایک دن جب رات کے وقت حسب معمول میں اور ابراہیم آپس میں گپ شپ میں مصروف تھے کہ فون پر کسی کا میسج آیا۔ ابراہیم نے مجھے گھور کر یوں دیکھا جیسے انہیں مجھ پر شک ہو۔ شرارت سے میں نے بھی اپنا فون اپنے پاس رکھ لیا۔ وہ کہنے لگے اپنا فون مجھے دو، میں بھی دیکھوں کس کا میسج ہے۔ تو میں نے کہا نہیں دوں گی، آپ نہ مجھ پہ شک کرتے ہیں، پر اب تو آپ کو یقین کرنا پڑے گا ورنہ مجھے چھوڑ دیں۔ میری اس بات کو انہوں نے سنجیدگی سے لے لیا اور بولے اگر تم نے مجھے ابھی فون نہ دیا تو میں واقعی تمہیں طلاق دے دوں گا۔ یہ سن کر تو مجھے غصہ آ گیا۔ جو شخص مجھے اتنی سی بات پہ چھوڑ سکتا ہے اس کا کیا اعتبار۔ میں نے بھی کہہ دیا دینا تو اچھا ہو جائے، آج ختم ہو جائے سب۔ مجھے بھی شوق نہیں ایسے شخص کے ساتھ رہنا، اپنی زندگی برباد کرنا۔ بس میرا یہ کہنا تھا کہ ابراہیم کو جانے کیا سوچی کہ انہوں نے اسی وقت مجھے طلاق دے دی اور غصے میں بکتے جگتے گھر سے نکل گئے۔ میں تو سوچتی ہی رہ گئی ابراہیم کس قدر بے اعتبار شخص ہے۔ فون پر دیکھا تو کمپنی کا میسج تھا، تب پچھتانے لگی کہ کاش ان کو دکھا ہی دیتی، اور میرے دل میں پہلے بھی کچھ اور نہیں تھا اور اب بھی ایسی کوئی بات نہیں تھی جس کی وجہ سے میں نے اپنا فون چھپایا تھا۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد جب مجھے یہ ادراک ہوا کہ واقعی ہماری راہیں جدا ہو چکی ہیں تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہماری رفاقت 3 سال کی تھی، مگر اتنی معمولی سی بات پر وہ بے وفا شخص مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ رات کافی ہو چکی تھی، میری ہمت نہ بڑھی کہ اسی وقت والدین کے گھر جاؤں، وہ بھی اس طرح غمگین حالت میں۔ مجھے دیکھتے یقیناً وہ بھی پریشان ہو جاتے۔ میں نے اپنا سامان اٹھایا اور دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ میں جانتی تھی کہ جلدی ابراہیم گھر لوٹ آئیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ میں رو رہی تھی کہ باہر سے مجھے ابراہیم کے آنے کی قدموں کی آواز سنائی دی۔ یقیناً اب وہ پچھتا رہے ہوں گے۔ میں نے دل میں سوچا مگر وہ تو میرے کمرے کی طرف آئے ہی نہ، بلکہ آرام سے اپنے کمرے میں جا کے سو گئے۔ بلب بند ہونے کی وجہ سے آواز آئی تو جیسے ہی میرے دل پہ کسی نے پتھر گرا دیا۔ وہ سو گئے اور یقیناً انہیں صبح اٹھنا تھا۔ میں بھی بوجھل قدموں کے ساتھ اپنے بیڈ پر آ کے لیٹ گئی، سوچ رہی تھی کہ صبح امی ابو کے گھر چلی جاؤں گی۔ آنکھوں سے نیند کافی دور تھی، میرے ذہن میں ہماری گھر کی یادیں چل رہی تھیں، کیسے ابراہیم نے اپنی دیوانگی کی بنا پر مجھے اپنایا تھا۔ وہ مجھے بے پناہ چاہتے تھے، انہوں نے مجھے ایک ہی نظر دیکھا اور مجھ پر فدا ہو گئے۔ پھر اپنے والدین کو ہمارے گھر رشتے کے لیے بھیجا، مگر میرے والدین صاف انکار کر رہے تھے۔ ابراہیم نے خودکشی کرنے کی کوشش کی، تب ان کے اور میرے ماں باپ نے اس معاملے کو سنجیدگی سے لیا اور ابراہیم کے ماں باپ کی درخواست پر میرا رشتہ ابراہیم کے ساتھ قرار دیا۔ ویسے بھی ان میں کوئی برائی نہیں تھی، بات صرف اتنی تھی کہ وہ ہمارے خاندان میں نہیں تھے، وہ خاندان کے باہر لوگوں میں سے تھے۔ فی الحال ایک پل میں کیسے سب ختم ہو گیا کہ انہوں نے ایک ہی جھٹکے سے مجھے خود سے الگ کر دیا۔ میں ان باتوں کو یاد کر کے رو رہی تھی کہ انہوں نے دروازے پہ دستک کی۔ واقعی اب وہ شرمندہ ہو رہے تھے۔ سونیا مجھے اپنی بات پر بہت دکھ ہے، خدا کے لیے ایسا مت کرو، اب بس کرو، اس لڑائی کو ختم کرو۔ ابراہیم آپ سمجھ نہیں رہے، یہ معمولی سی لڑائی نہیں ہے، بلکہ ہماری طلاق ہو چکی ہے۔ میں اب آپ پر حرام ہوں، اب کیسے آپ کے سامنے آؤں؟ میں نے روتے ہوئے کہا۔ ان کی آواز بھی بھر آئی۔ کافی دیر تک میری منتیں کرتے رہے، دروازہ بجاتے رہے، مگر اب وہ میرے لیے غیر محرم ہو چکے تھے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ایک مرد کی وجہ سے اللہ کی نظروں میں گناہ گار ہو جاؤں میں نے دروازہ نہ کھولا کہ وہ بھی بیٹھ کے۔ گھر میں مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔
یہ سوچ کر واپس چلے گئے۔ میں نے دروازہ کھولا اور کچن میں چلی گئی تاکہ کچھ کھا پی کے اپنے گھر جا سکوں۔ وہ والہانہ انداز میں آ کر مجھ سے ملے، مجھے اپنی بیوی ہی سمجھ رہے تھے، مگر مجھے اپنی حدود کا علم تھا۔ میں نے انہیں منع کر دیا اور اپنے کمرے میں آ کر اپنا سامان وغیرہ اٹھایا اور جانے لگی تو ایک بار پھر انہوں نے بولا، ہماری طلاق اب تک کسی کو علم نہیں ہے، ایسی غلطیاں تو مردوں سے ہوتی رہتی ہیں، یہی رہ جاؤ، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ مگر میں نے یہ گوارا نہ کیا کہ ایک غیر مرد کے ساتھ ایک ہی چھت کے تلے رہوں۔ صبح اپنا سارا سامان لے کر ماں باپ کے گھر آ گئی۔ میرے ماں باپ پہلے ہی وہ کچھ اس انداز سے ملے کہ ان کو کچھ بتا نہ سکی۔ امی نے ابراہیم کے بارے میں پوچھا تو میں نے کہہ دیا کہ وہ کچھ دن کے لیے شہر سے باہر گئے ہیں اور میں گھر میں اکیلی تھی، کچھ دن کے لیے ادھر آ گئی۔ میں نے امی کو مطمئن کر دیا، مگر میرا دل خود بہت بے چین تھا۔ میں جانتی تھی کہ میں ابراہیم کے بنا ایک پل بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ رو رو کے میری آنکھیں لال ہو چکی تھیں، مگر ابھی تک کسی کو اپنا غم نہ بتایا۔ امی ابو کو بھی حقیقت کا علم نہ تھا، مگر دل کو یہی سوچ کھائے جا رہی تھی کہ میں یہاں کتنی دیر ہو رہوں گی، ایک نہ ایک دن تو انہیں پتہ چل ہی جائے گا، پھر غم کا اتنا بڑا پہاڑ یہ لوگ کیسے برداشت کریں گے۔ اگلے دن میں پھر سے اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی کہ ابراہیم کا فون آ گیا۔ وہ اب بھی منتیں کر رہے تھے کہ تم مان جاؤ۔ انہیں شاید اب تک سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ مجھے طلاق دے چکے تھے اور اب اس بات کی کوئی گنجائش نہیں کہ میں دوبارہ ان کے ساتھ بیوی بن کر رہوں۔ ابراہیم کے مجبور کرنے پر بھی جب میں نہ مانی تو انہوں نے انوکھی بات کہہ دی، کہا اب تم اگر ایک ہفتے کے اندر گھر واپس نہ آئی تو میں کسی اور سے شادی کر لوں گا۔ یہ سن کر میں تڑپ کے رہ گئی، مگر اب میرا اس سے رشتہ ہی کیا تھا؟ میں کسی قسم کا حق نہیں جتلا سکتی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ کو کوئی اچھی عورت ملے تو بلے شادی کر لیں، میں تو عمر بھر آپ کے نام پر ہی بیٹھی رہوں گی۔ یہ سن کر ابراہیم بھی بےتاب ہو گئے، ان کو میری محبت کا علم تھا کہ میں انہیں کتنا چاہتی ہوں۔ اگلے روز گھر پر دستک ہوئی، اماں نے دروازہ کھولا تو سامنے ابراہیم تھے۔ اماں پوچھنے لگی کہ بیٹا تم تو شہر سے باہر تھے، تو وہ نادم ہو کر بولے میں واپس آ گیا، سونیا کو لینے آیا ہوں۔ اماں ابا کے سامنے میں نے پہلے بھی اس بات کا اظہار نہیں کیا تھا کہ ہم دونوں کے بیچ کیا ہو چکا ہے، تب بھی میں نے ان کا بھروسہ رکھا۔ اماں کہنے لگی کہ بیٹیاں اپنے گھروں میں ہی اچھی لگتی ہیں، تم اپنے شوہر کے ساتھ چلی جاؤ۔ سوچا میں اس کے ساتھ چلی جاتی ہوں، ابھی پھر بعد میں کسی دارالمان میں پناہ لے لوں گی۔ تب بھی ان کے ساتھ گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ ابراہیم بڑے نادم تھے، کہنے لگے کہ میں نے اس سب کا حل سوچ لیا ہے، ہم دونوں میاں بیوی کے بندھن میں دوبارہ بن سکتے ہیں اگر تم تھوڑا سا تعاون کرو۔ کیسا تعاون ابراہیم؟ میں نے انہیں حیرت سے دیکھا تو بولے تم تو جانتی ہو جب میاں بیوی کی طلاق ہو جاتی ہے تو پھر ان کے لیے ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے۔ مجھے میرے دوست نے بتایا کہ اگر تمہاری بیوی کسی اور کے ساتھ نکاح کر لے تو دوسرا شخص طلاق دینے کے بعد ہم دوبارہ ایک ہو سکتے ہیں۔ ابراہیم کی وہ بات کو سن کر تو میں کانپ کے رہ گئی اور بولی کس کے ساتھ نکاح کروں گی، اور پھر اس کے ساتھ چند دن رہ کے؟ میں کھلونا تو نہیں ہوں۔ یہ بات سوچی بھی کیسی آپ نے؟ میں ان کی سنگ دلی دیکھ کے رو پڑی تو وہ کہنے لگے سمجھنے کی کوشش کرو سونیا، تم سے زیادہ مشکل بات یہ میرے لیے ہے کہ ایک مرد کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ اس کی بیوی کسی اور کے ساتھ رہے، لیکن یہ قدرت قانون ہے، اس نے مرد کے غصے کی یہی سزا تجویز کی ہے کہ وہ اپنی غیرت پہ یہ بات گوارا کرے۔ مجھ سے بھی غلطی ہو گئی ہے سونیا، اس بات کا اندازہ پہلے ہوتا تو میں اتنی بڑی حرکت نہ کرتا۔ تم بھی تو جانتی ہو میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، ذرا تم برداشت کر لیتی تو کیا ہوتا، کم سے کم آج ہم اس مشکل میں نہ پھنستے۔ ابراہیم اپنی غلطی کا احساس بھی نہیں کر رہے تھے جبکہ وہ خود بھی میرے ساتھ تھے۔ گاڑی کا سفر ختم ہوا، ابراہیم نے گاڑی روکی اور مجھے گھر کے اندر چلنے کا کہا۔ میں نے کہا میں نہیں جاؤں گی،
آپ مجھے کسی دارالمان میں ڈراپ کر دیں۔ تب انہوں نے ایک اور کہانی سنا ڈالی۔ بولے میرے آفس میں ایک لڑکا ہے، اسے کوئی بھی کمپنی نوکری دینے کو تیار نہیں تھی۔ میں نے اس لڑکے کو نہ صرف نوکری دی بلکہ اس سے کام بھی سکھایا۔ بہت نیک لڑکا ہے، مجھے اپنا بڑا مانتا ہے، لڑکا بہت بھروسے والا ہے۔ ابراہیم کی ساری بات مجھ میں سمجھ میں آ رہی تھی۔ مزید بولے وہ تمہیں وقت پہ طلاق دے دیں گے، میں جانتا ہوں وہ میری ہر بات مانتا ہے، تمہیں عزت سے رکھے گا، تم کیوں گھبرا رہی ہو؟ چند دن کی تو بات ہے اور اس کے بعد سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا۔ ابراہیم مسلسل اصرار کر رہے تھے کہ میں ان کے 17 سالہ ملازم سے نکاح کر لوں اور پھر حلالے کے بعد ہم دوبارہ اسی رشتے میں بن جائیں گے، جبکہ میں اس پہ راضی نہ تھی۔ تب ابراہیم نے مجھے ایک اور دھمکی دی کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو وہ اپنی جان دے دیں گے اور زندگی بھر میں پڑی روتی رہوں گی۔ میں ان کی جنونی طبیعت سے واقف تھی، مجبور ہو کے میں نے سر جھکا لیا، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا، مگر میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ ابراہیم نے گاڑی آگے موڑ پہ ڈال دی اور وہ اپنے آفس کی طرف جا رہے تھے۔ آدھے گھنٹے میں ہم آفس پہنچ گئے۔ آفس پہنچ کے انہوں نے فون کر کے اس لڑکے کو آفس بلا لیا۔ لڑکا کمرے میں داخل ہوا، اس لڑکے کو دیکھ کر ہی میری سمجھ میں آ گیا کہ یہ کتنا قابل بھروسہ ہے۔ اس کے چہرے کے تاثر اور اس نے مجھے دیکھنے کا انداز بتا دیا کہ لڑکا اتنا بھی معصوم و تابع دار نہیں ہے جتنا کہ میرے شوہر کو لگ رہا ہے۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی لوگوں پہ بھروسہ کرتے ہیں مگر لوگ انہیں وقت پر دھوکہ دیتے تھے۔ میں جانتی تھی یہ لڑکا بھی قابل بھروسہ نہیں ہے، اور پھر مجھے اس بات کا اندازہ تب ہوا جب ابراہیم کی ساری بات سمجھانے پر لڑکے کی آنکھوں میں اچانک ایک عجیب سی چمک آ گئی۔ اس کے لیے یہ ایک سنہری موقع تھا، وہ اپنی ہر بات منوا سکے۔ میں جانتی تھی کہ بعد میں وہ ابراہیم کو بلیک میل کرے گا۔ اس کی شکل و صورت اور بات کرنے کا انداز انتہائی عامیانہ تھا اور وہ کافی مطلبی بھی لگ رہا تھا، مگر ابراہیم کو نہ جانے کیوں اس لڑکے پر بھروسہ تھا۔ خیر میرا دل بوجھل سا ہو رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم تینوں گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے۔ ابراہیم گاڑی چلا رہے تھے، وہ لڑکا ان کے ساتھ والی ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اسی سنا میں ہم لوگ مولوی صاحب کے گھر پہنچ گئے۔ مولوی صاحب میرے شوہر کو اس سے پہلے نہیں جانتے تھے، مگر ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ ان کی بیوی کے بارے میں بھی لوگ کہتے تھے کہ وہ ایک رحم دل خاتون ہیں۔ علامہ صاحب کو اور ان کی بیوی کو تقریباً سارا محلہ جانتا تھا، مگر وہ ہمیں نہیں جانتے تھے۔ ان کے گھر پہنچتا میرے شوہر نے دروازے پر دستک دی۔ مولوی صاحب نے ہمیں مہمان سمجھ کر اپنے گھر میں اٹھا لیا۔ تب میرے شوہر نے ان سے کہا کہ ایک فرضی کہانی سنائی، بلکہ کہ میں اس لڑکے اور لڑکی کا نکاح کروانا چاہتا ہوں۔ ان دونوں کا نکاح پڑھا کر ان دونوں کو ایک پاک اور مقدس رشتے میں بندھنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ان کے گھر والے ان کی شادی کے خلاف ہیں، اس لیے آپ ان کا نکاح پڑھا دیں۔ مولوی صاحب میرے نکلتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھ کر کئی دفعہ ان سے پوچھ چکے کہ آپ اس نکاح پہ راضی ہیں کہ نہیں، تو میں نے اس کے سامنے حامی بھر لی، وہ بھی اپنے شوہر کی باتوں کے خوف سے۔ میں نے رضامندی تو ظاہر کر دی، تب بھی مولوی صاحب کی بیوی آ کر بولی لڑکی کو میرے پاس بھیج دیں ذرا۔ علامہ صاحب نے مجھے اپنی بیگم کے پاس بھیج دیا۔ میں ان کے سینے سے لگ کے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اسے رہا نہیں گیا، میں نے ساری کہانی ان سے کہہ دی۔ میری بات سن کر وہ کانوں کو ہاتھ لگانے لگی اور بولی تم اور تمہارا شوہر کس جہان میں رہتے ہو؟ تم لوگ مسلمان ہو بھی یا بس نام کا ہی کلمہ پڑا ہوا ہے؟ اسلام کی تمام تعلیمات کے بارے میں انسان کو خود علم نہیں ہے، کسی سے پوچھ ہی لے۔ تم اپنے شوہر کو سمجھاؤ، پہلے شادی کی عدت پوری کیے بنا عورت دوسرا نکاح نہیں کر سکتی۔ کیا اسے اتنی سی بات معلوم؟ اور پھر یہ تو اللہ کا حکم ہے، کیونکہ میاں بیوی طلاق کے 3 مہینے میں آپس میں دوبارہ رجوع کر لیتے ہیں تو طلاق نہیں ہوتی۔ کیا تم نے اپنے شوہر کی یہ بات نہیں بتائی؟ میں نے اس نفی میں سر ہلا دیا۔ سچ تو یہ تھا کہ میں نے بھی کبھی دین کے بارے میں زیادہ معلومات لینے کی کوشش ہی نہیں کی، اور ابراہیم کے دینی معاملات تو مجھ سے بھی زیادہ کمزور تھے۔
مجھے زیادہ تر موٹی موٹی چیزوں کا علم تھا جن پہ میں عمل کرتی تھی۔ اسی طرح باتوں کے دوران میری طبیعت خراب ہو گئی تو مولوی صاحب کی بیوی نے پہچان لیا کہ میں امید سے ہوں۔ ان کے چہرے پہ خوشی کے رنگ کھل اٹھے۔ کہنے لگی تمہاری تو طلاق ہی نہیں ہوئی، تم تو امید سے ہو۔ ان کی بات سن کے میں حیران ہو گئی کیونکہ اس بارے میں میں خود بھی نہیں جانتی تھی۔ تب انہوں نے تصدیق کے لیے محلے کی دائی کو بلایا۔ اس نے بھی یہ بات بتا دی کہ میں امید سے ہوں۔ یہ بات سنتے ہی مولوی صاحب کی بیوی خوش ہو کر اٹھی اور باہر کا دروازہ کھولا اور باہر جا کر اپنے شوہر کو ساری بات بتا دی۔ مولوی صاحب تو یہ سنتے ہی غصے میں آ گئے۔ انہوں نے میرے شوہر کو اچھی خاصی سنا دی اور بولے دین کے معاملات کا اگر علم نہ ہو تو کم از کم انسان کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ بیوی کا حلالہ کروانے جا رہے تھے تو کم از کم مجھے تو آگاہ کر دیتے، بھلا اپنے وکیل سے بھی کوئی بات چھپائی جاتی ہے۔ مولوی صاحب کی بات درست تھی۔ میرے شوہر ابراہیم اپنی شرمندگی سے بچنے کے لیے مجھے قربانی کا بکرا بنا رہے تھے۔ وہ اپنے دوست سے نکاح تو کروانے چلے تھے مگر انہوں نے اس بات کو جاننے کی زحمت ہی گوارا نہ کی کہ ان کے نکاح کی کیا شرط و قواعد ہوتے ہیں۔ خیر جب ابراہیم کو پتہ چلا کہ وہ باپ بننے والے ہیں اور ہمارا رشتہ برقرار ہے تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ پھر مولوی صاحب اور ان کی بیوی کی دعائیں لیتے ہوئے ہم گھر آ گئے۔ ہماری نظر میں تو ہمارا مسئلہ حل ہو چکا تھا۔ میں ابراہیم ایک دوسرے کی زندگی میں شامل ہو گئے تھے مگر ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ جو غلطی ہم نے اس لڑکے پہ بھروسہ کر کے کر دی تھی اس کا خمیازہ بھگتنا بھی باقی تھا۔ وہ لڑکا جو شکل سے شریف اور معصوم نظر آ رہا تھا اس نے ہمارے گھر جانے کے بعد اس بات کو اپنی بے عزتی خیال کرتے ہوئے پورے آفس میں یہ بات بتا دی کہ ابراہیم اور سونیا کے مابین طلاق ہو چکی ہے اور یہ بھی کہ ہم لوگ اس سے حلالے کے لیے آمادہ کر چکے تھے۔ بچے کی خوشی میں ابراہیم لے کر مجھے میرے ماں باپ کے گھر لے آئے تو وہاں جا کر ہمیں 1-2 دن لگ گئے۔ 2 دن بعد جب آفس ابراہیم آئے تو وہاں سب لوگوں کی زبان پر ایک ہی بات تھی کہ ابراہیم اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے۔ ابراہیم کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ بات سب کو کیسے معلوم ہوئی۔ اس لڑکے کی نوکری چھوڑ جانے کی خبر نے ان پہ یہ بات واضح کر دی کہ اسی آستین کے سامنے اس کو ڈسا ہے اور تمہارے بارے میں باتیں کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں کے مابین طلاق ہو چکی ہے مگر پھر بھی ہم ساتھ رہ رہے ہیں، بلکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ مولوی صاحب ہمارے تمام معاملات کے گواہ تھے، پھر بھی میں امید سے تھی مگر ابراہیم سب سے زیادہ باروب شخصیت تھے، اس لیے انہوں نے جلد ہی معاملات پر قابو پا لیا۔ مگر پہنچتے پہنچتے یہ خبر میرے میکے تک جا پہنچی تو ایک طوفان برپا ہو گیا۔ اماں ابا میری حالت دیکھ کر وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ مجھے کیا ہوا ہے۔ تب میں نے انہیں بتایا تھا، پھر میں نے امی ابو کو اعتماد میں لے کے ساری بات بتا دی کہ ہمارے درمیان جو معاملات تھے وہ خوش اسلوبی سے طے پا گئے ہیں۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو یقیناً مفتی صاحب کوئی فتویٰ ضرور دیتے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کا بھی کہتے، مگر خدا کا شکر ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس ذات سے بچا لیا جو ہر طلاق دینے والے مرد کے لیے شرط رکھی جاتی ہے۔ اس بات کو گزرے اب 5 سال ہو چکے ہیں، ہم ایک بیٹا اور بیٹی کے والدین بن چکے ہیں، مگر اب بھی ابراہیم اپنی غلطی پر نادم ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اگر تم اس سے دور چلی جاتی تو میں اپنی زندگی میں دوبارہ شاید کبھی جیتا نہ۔ خدا کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ میں ابراہیم کی محبت کی حقدار تھی اور تمام عمر رہوں گی۔